اور آگے بڑھیے، وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، بیاج کھانا۔ آج کہیں بندھن لون کے نام سے، کہیں جو ہے عورتوں کو لون دینے کی اسکیم کے نام سے، الگ الگ طریقے سے سود اور بیاج کی کے طریقے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں۔ کہیں ہیوی ڈیپازٹ کے نام پہ، کہیں اپنے کھیت کو دوسرے کو پیسہ دے کر کے، بڑی رقم دے کے کھیت کو دے دیا گیا اور وہ کھیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تمام شکلیں آپ اپنے علماء سے پوچھئے کون سی شکل سود ہے، کون سی شکل سود نہیں ہے۔ اگر سود ہے اور آپ سود کی رقم کھا رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سود کھا کر کے آپ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں تو بے درد بے رحم نہ بن جاؤ اور یہ مت کہو شریعت کی دہائی دیتے ہوئے کہ ارے ان یتیموں کا کچھ نہیں بنتا، میرے باپ کی میراث میں تو میرا حق بنتا ہے، میرا بھائی تو مر گیا، باپ کی زندگی میں اس کا نہیں بنتا۔ ان یتیموں پر ترس کھاؤ اور اپنے باپ سے کہہ کر کے ان یتیموں کو بھی ان وصیت کا حق دلواؤ تاکہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم بچے محروم نہ رہ جائیں۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر کے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں 16ویں پارے میں جہاں اپنے نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو میرے ساتھ، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔